اور آج کا سبق یہ ہے، آج کی اصلاحی بات کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے ہمیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے یزید کے متعلق جب دریافت کیا تھا نا، پوچھا تھا کہ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے جواب دیا، اس شخص کے لیے جائز ہے جسے یقین ہو کہ وہ یزید سے بہتر ہو کر مرے گا۔ ساحل نے کہا، یہ مرنے سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، بس پھر مرنے کے بعد جائز ہوگا۔ یعنی اپنے اعمال کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم یزید کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیں، ہم فلاں فلاں کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیں، تو ہم پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے اعمال کو بہتر کریں۔ اسی طرح حضرت مولانا محمد شفیع رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، یزید سے پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرو۔ دوسروں کو اپنے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرنا یا ان سے اپنے جائز حقوق کے مطالبات منوانا بلا شبہ کہ درست ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق حاصل ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جب ہم مطالبہ کر رہے ہوں، اپنا حق مانگ رہے ہوں، تو ذرا ہم یہ بھی سوچیں کہ جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہمارے واجبات ہیں، کہ ہم وہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ صرف مانگنے کے بجائے کچھ دینا بھی ہمارا فرض ہے۔ اگر حق لینا ہمارا فرض ہے تو کسی نہ کسی کو حق دینا بھی ہماری فرضیت میں ہے۔ تو معاشرے کا بگاڑ جو ہے، معاشرے کے بگاڑ کا حصہ بن کر بگاڑ کی فریاد کر رہے ہیں، تو حضور صالح بن کر فساد کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ قرآن کی تعلیم تو یہ کہ مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ اصلاح کی فکر اور اصلاح کا آغاز خود اپنی ذات سے کرنا چاہیے۔ مغرب کی جو دنیاوی ترقی ہے نا، اس کا راز یہ کہ انہوں نے اسلامی تعلیم کے کئی اصول، بہت قیمتی اصولوں کو معاشرے میں اپنا لیا ہے۔ اور دیکھیے، جب تک ہم اپنے اندر افراتفری، ملی ذمہ داریوں کا احساس اجاگر نہیں کریں گے نا، تو ذاتی خواہشات کو قومی مفادات پر قربان نہیں کریں گے، ملک و وطن سے حقوق مانگنے اور وصول کرنے کے ساتھ انہیں ان کے حقوق دینے کی صحیح نہیں کریں گے، دوسروں کی اصلاح کا نعرہ لگائیں گے اور اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنی کوتاہیوں کی درستگی کی فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا معاشرہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ہم قوموں کی دوڑتی ہوئی زندگی میں بحیثیت ملک و ملت کے کوئی بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ان احساسات کے ساتھ پوری قوم کی تربیت ہوگی تو بڑھنے کی راہیں کھلیں گی۔ جیسے کہ سوشیالوجی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ فرد جو ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے، فرد معاشرے کی اکائی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک فرد ٹھیک ہوتا ہے تو سمجھے معاشرے سے ایک برے بندے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور حقوق اور فرائض ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے حق لے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو حق دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ تو ہر شخص کو سب سے پہلے اپنے فرائض کی طرف توجہ دینی ہے کہ میرا فرض کیا ہے، میں کس مقام پر ہوں اور میرا فرض کیا ہے۔ تو آج سے ہم نے اپنے فرض کو دیکھنا ہے کہ میرا فرض کیا ہے۔ اور سب سے پہلا فرض تو اللہ نے قرآن میں ہی اتار دیا ہمارے لیے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کام کرتے ہو، تم برائی کو مٹاتے ہو، نیکی کو پھیلاتے ہو اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو جھانکنا ہے ہم سب کو اپنے گریبانوں میں، کیا واقعی ہم ایسا کرتے ہیں؟